الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. حضرات گرامی قدر، سامعین عزیز وقار، اللہ رب العزت کی توفیق سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں جمعہ المبارک کی یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے سورۃ الکہف کی تفسیر کا آغاز کیا ہوا ہے. سورۃ الکہف کی تفسیر کا آغاز کیا ہوا ہے. آج انشاءاللہ تعالیٰ یہ 13 نمبر آیت سے تفسیر شروع ہو رہی ہے. پیچھے ہم اصحاب کہف کے واقعے کا پس منظر پچھلے جمعہ بیان کر چکی ہیں. اب آگے اللہ رب العزت نے بیان کیا: نحن نقص علیک نبأهم بالحق. اس آیت مبارکہ سے باقاعدہ ان کے احوال کا ذکر شروع ہو رہا ہے. فرمایا نحن نقص علیک نبأهم بالحق. اب ہم آپ کو ان کے واقعے کے صحیح احوال بیان فرماتے ہیں تاکہ جس کسی کو بھی اس واقعہ کے بارے میں کوئی ابہام ہے، اہل کتاب کو کوئی شک ہے یا وہ اس واقعہ کو ایمان اور کفر کی بنیاد بنا رہے ہیں، تو اب ہم اس واقعہ کو تفصیل سے بیان کر رہے ہیں. اس واقعہ کو تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو کفار مکہ اس واقعہ کو اور دیگر 2 سوالوں کو بنیاد بنا کر کہہ رہی ہیں کہ اگر ہمیں ان کا پتہ چل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، تو آپ دیکھتے ہیں یہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں. یہ جھوٹے لوگ ہیں، ایمان نہیں لانے والے. اللہ پاک نے فرمایا انہم فتیہ، وہ اصحاب کہف چند نوجوان تھے. اس سے اللہ رب العزت نے ان کا احوال، ان کے احوال بیان کر کے ایک تو جب اسلام کا آغاز ہو رہا تھا اور آقا علیہ السلام کی اعلان اسلام کا پیغام کھلا رہے تھے، اس وقت جو حضور کی دعوت پر لبیک کہا وہ بھی کوئی بوڑھے نہیں تھے، کوئی زیادہ عمر والے نہیں تھے، بلکہ نوجوان طبقہ تھا. نوجوانوں نے سب سے پہلے حضور کی آواز پر لبیک کہا. حضرت علی مرتضیٰ، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، عثمان غنی، عبداللہ بن مسعود، یہ سارے نوجوان تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. حضرت عمار بن یاسر، حضرت بلال رضی اللہ عنہم. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کی اشاعت میں، اسلام کو ترقی دینے میں نوجوانوں کا اہم کردار ہے. نوجوانوں کے اندر جذبہ ہوتا ہے، جرأت ہوتی ہے، آگے بڑھنے کی ان میں ہمت حوصلہ ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا وہ اصحاب کہف کوئی بوڑھے نہیں تھے. یہ نہیں کہ بوڑھوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن جوانی میں ایک خون کی تپش ہوتی ہے، ایک جذبات کی لہر ہوتی ہے. تو فرمایا وہ چند نوجوان تھے. تو کیا انہوں نے کیا؟ آمنوا بربہم، انہوں نے ایک ہی کام کیا، اپنے رب پر کامل ایمان لے آئے. سبحان اللہ.
اپنے رب پر کامل ایمان لے آئے۔ آج کل کے مسلمانوں کی طرح ان کا ایمان نہیں تھا۔ اگر انہوں نے رب کو مانا، رب پر ایمان لائے تو کامل ایمان لائے، نہ اس نے اپنی جان کی پرواہ کی، نہ مال کی پرواہ کی، نہ عزت و ناموس کی پرواہ کی، بلکہ کما حق جیسے ایمان لانے کا حق ہے ویسے اللہ رب العزت پر ایمان لائے۔ آمنو بربی، وہ اپنے رب پر کامل ایمان لے آئے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس وقت وہ ایمان لے آئے وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اور ہم نے ان کے نور ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ تو جو بندہ کامل ایمان لاتا ہے رب کی طرف سے اسے ہدایت میں اضافہ نصیب ہوتا ہے، اس کے نور ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے، نور عرفان میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے تقوی میں، طہارت میں، عبادت گزاری میں، ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے جو کامل ایمان لاتے ہیں۔ یہ قرآن میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر اس گوشے کو بیان کیا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں، ہماری ذات میں مجاہدہ کرتے ہیں، ہمیں پانے کی تبدو کرتے ہیں، ہم ان کے راستے کشادہ کر دیتے ہیں، ہم ان کی راہ کشادہ کر دیتے ہیں، ان کے راستے کھول دیتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور جو لوگ ہدایت پا جاتے ہیں زادہم، تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان میں اور ان کے تقوی میں اضافہ فرما دیتا ہے، ان کے ایمان اور تقوی میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو یہاں سابقہ کا بھی ذکر کیا، مگر اس کے ایک بنیادی شرط ہے جو آگے آ رہی ہے۔ فرمایا وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے ان کے نور ہدایت میں اضافہ کر دیا، وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ، اور ان کے قلوب کو ہدایت پر، ایمان پر استقامت عطا فرما، مضبوطی عطا فرما دی، سبحان اللہ، مضبوطی عطا فرما دی، ان کو قوت عطا فرما دی، طاقت عطا کر دی ان کے دلوں کو۔ ایمان کامل سے اللہ تعالی نے ان کے دو انعامات کا ذکر کیا ہے، ایک ان کے نور ہدایت میں اضافہ کیا، اور دوسرا فرمایا ان کے دلوں کو ہم نے طاقت عطا فرما دی، قوت عطا فرما دی، تاکہ وہ کسی ظالم کے سامنے بات کرنے سے جھجک نہ سکے، ڈر نہ سکے، خوف نہ کر سکے، نہ انہیں کسی مال کا خوف و طمع ہو، نہ اپنی جان کا خوف ہو، وہ حق کی بات ڈٹ کر کرے۔ تو فرمایا ہم نے ان کے دلوں کو مضبوطی عطا فرما دی، مستحکم کر دیا۔ تو یہ کامل ایمان والوں کی نشانی ہے، ایک ان کے نور ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے، اور دوسرا ان کے دلوں کو تقویت نصیب ہوتی ہے۔ جو بندہ مال کی وجہ سے، کسی منصب کی وجہ سے، کسی بادشاہ حکمرانی کے سامنے، طاقت کے سامنے خوف زدہ ہو جائے، بزدل بن جائے، اس کا ایمان کمزور ہو جائے، سمجھ جائے وہ کامل مومن نہیں ہے، وہ کامل مومن نہیں ہے، وہ ولی اللہ نہیں، وہ اللہ کا دوست نہیں۔ جو بک جائے، جو ڈال جائے، جو خوف زدہ ہو جائے، جو خائف ہو جائے، وہ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، مقرب، کامل مومن ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے انہیں دو خوبیاں عطا فرمائی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کامل ایمان کے ساتھ ان کی ایک اور چیز جو آگے فرمایا، جس وقت وہ استقامت کے ساتھ اپنے ایمان پر ڈٹ گئے، یہ اصل ان کا کردار تھا، ان کا وصف تھا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے نور ہدایت میں اضافہ اور ان کے دلوں کی مضبوطی کے انعام کو پہلے ذکر کر دیا، اور جس وصف کی وجہ سے، جس خوبی کی وجہ سے انہیں یہ انعام ملے بعد میں ذکر کیا۔
کہ وہ اپنے ایمان پر ڈٹ گئے. نہ ظالم بادشاہ دقیانوس اس کے جد و جبر سے وہ جھکے، نہ اس کے مال و دولت سے حائل ہوئے، نہ اس کی قتل و غارت گری سے حائل ہوئے. پچھلے جمعہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا دقیانوس بادشاہ کے بارے میں کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں، کتنے ماننے والوں کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. کہتا تھا میرے دیویوں کو جن کو میں پوجتا ہوں، ان دیوتاؤں کو، دیووں کو، ان کو پوجو، ان کی عبادت کرو. اس نے شہید کروا دیا، قتل کروا دیا، کئی شہروں کے شہر اجاڑ دیے. مگر اصحاب کہف کے ڈٹ گئے، جو اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ ہم تمہارے جھوٹے خداؤں کی وجہ سے اپنے سچے رب کو نہیں چھوڑ سکتے، اپنے سچے رب کو نہیں چھوڑ سکتے. اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہو گئے، ڈٹ گئے. فقالوا، انہوں نے کہا، دقیانوس بادشاہ نے انہیں اپنے دربار میں بلایا تھا کہ تم میرے خداؤں کی عبادت کرو، اگر تم باز رہے میں تمہیں قتل کروا دوں گا. تو مفسرین نے لکھا ہے یہ جو جملہ آگے آ رہے ہیں انہوں نے اس کے سامنے بولا تھا. انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا، ہمارا رب نہ تمہارے دیوتا ہے نہ دیوتے کوئی بھی نہیں، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. سبحان اللہ. ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے. لن ندعو من دونه الہا، ہم اس کے سوا کسی باقی معبود کی عبادت نہیں کریں گے، اس کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکیں گے، کسی کی عبادت نہیں کریں گے، کسی کو سجدہ نہیں کریں گے، وہی ہمارا معبود برحق ہے. اگر ہم نے تمہارا کہنا مان لیا اور اس کو چھوڑ دیا لقد قلنا اذا شططا، پھر تو ہم حق بات سے دور ہو جائیں گے، پھر تو ہم شیطانی راہ پر چلے جائیں گے. اگر ہم نے تمہارا کہنا مان لیا، اپنے رب کو، سچے معبود کو چھوڑ دیا، اپنے سچے خدا کو چھوڑ دیا، پھر تو ہم حق بات سے دور ہو جائیں گے. لقد قلنا اذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، پھر وہ آپس میں کہنے لگے، آپس میں گفتگو کرتے ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اپنے جھوٹے خداؤں کے پیچھے چل رہے ہیں. یہ ہماری قوم کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر، معبود برحق کو چھوڑ کر دوسرے خداؤں کو مان رہے ہیں. لولا یأتون علیہم بسلطان بین، چاہے ان کے پاس ان کی جھوٹی خدائی پر کوئی واضح دلیل بھی نہ آئے، یعنی ان کے پاس کوئی روشن دلیل نہیں، کوئی واضح دلیل نہیں ان کی خدائی پر. یہ وہ بت ہے، وہ معبود ہے جنہیں اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، پتھروں سے اس کو تراشتے ہیں، اس کا مجسمہ بنا لیتے ہیں اور ان کے آگے ماتھے ٹیکتے ہیں، ان کے آگے سجدے کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور انہیں خدا بناتے ہیں. تو وہ کہنے لگے اس پر ان کے پاس کوئی واضح دلیل بھی نہیں، کوئی اللہ کی طرف سے ان پر سند نہیں اتری، تو پھر بھی یہ ان کی عبادت کر رہے ہیں. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے. یعنی اللہ پر جھوٹا بہتان یہ وہ کرتے تھے، کہتے تھے کہ خدا نے ہمارے معبود بنائے ہیں، اللہ نے انہیں ہمارا معبود بنایا، ہم ان کی عبادت کریں، ان کی پوجا کریں، ان کو مانیں. واقعی اللہ کی طرف جھوٹا بہتان باندھتے تھے. تو اللہ پاک نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، پھر وہ آپس میں کہنے لگے جب تم نے انہیں چھوڑ دیا ہے، ان جھوٹے خداؤں کو ماننے والوں کو چھوڑ دیا ہے اور یہ تمہاری جان کے پیچھے پڑ گئے، تمہیں قتل کرنے کے آمادہ ہو گئے ہیں،
اور تم نے ان کے جھوٹوں خداؤں کو بھی چھوڑ دیا جن کی یہ عبادت کرتے ہیں۔ جب تم نے انہیں چھوڑ دیا ہے کافی، تو آؤ، چونکہ اب یہ تمہیں قتل کر دیں گے، لہٰذا اپنے ایمان کو اور جان کو بچانے کے لیے آؤ ہم غار میں جا کر پناہ لیتے ہیں۔ غار میں جا کر پناہ لیتے ہیں۔ یا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حق بات اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینے کے 3 درجے ہیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینے کے 3 درجے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر کوئی بندہ کوئی برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، سب سے اوپر والا۔ ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، لیکن یہ اس کے پاس اختیار ہے، اس کے پاس قدرت ہے جو سلطنت پر بیٹھا ہو، حاکم ہو، حکمران ہو۔ اور دوسرا درجہ ہے برائی کو روکنے کا، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ فَبِلِسَانِهِ، پھر اپنی زبان سے روکے، اس برائی کو زبان سے روکے، یہ دوسرا درجہ ہے، اس سے نچلا درجہ۔ اور یہ بھی اختیار نہ ہو، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، تو پھر اپنے دل سے برا جانا۔ اور یہ حضور نے فرمایا کہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ تو انہوں نے دل سے برا بھی جان لیا اور زبان سے روک بھی لیا۔ وہ چونکہ ظالم بادشاہ تھا، جابر تھا، فرعون بنا ہوا تھا اپنے زبانی کا، تو وہ نہ ان کی زبان سمجھا نہ ان کے باتوں کو سمجھا، اور اس نے ان کے قتل کے احکام جاری کر دیے۔ مگر وہ جھکے نہیں، وہ ڈرے نہیں، انہوں نے کہا ہم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، چونکہ یہاں تک ہم پر فرض کا لازم تھا جو ہم نے فریضہ سر انجام دے دیا، لہٰذا اپنی ایمان اور جان کو بچانے کے لیے آؤ ہم غار میں چلیں، مناسب وقت کا انتظار کریں، مناسب وقت کا انتظار کریں۔ یہ اسلام کی ترویج میں، انقلاب کی تحریکوں میں اس طرح کے دور آتے ہیں، کبھی آگے بڑھنا پڑتا ہے، کبھی پیچھے ہٹنا ہوتا ہے، جس طرح سابقہ غار میں چلے گئے کہ ہم مناسب وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آؤ ہم غار میں چلتے ہیں۔ پاکستان میں بھی اسی طرح کا ظالمانہ نظام قائم ہوا ہے۔ یہاں بھی حکمران اقتدار پر بیٹھنے والے انسانوں کو قتل کرتے ہیں اور پھر پیسے کے زور پر خرید لیتے ہیں، کبھی دیت کے نام پر خرید لیتے ہیں، کبھی پیسے کے زور پر خرید لیتے ہیں، کبھی ڈرا دھمکا کر آواز کو دبا دیتے ہیں۔ پاکستان میں بھی ایسا کرپٹ نظام ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورۃ الکہف میں یہ سارے واقعات بیان کیے ہیں، یہ صرف ہمارے کوئی حظ لینے کے لیے نہیں ہے کہ ہم جس طرح دوسری کوئی کہانی پڑھتے ہیں، کہانی پڑھیں اور بات ختم ہو جائے۔ اس میں ہدایت کے پہلو ہیں، اس میں رہنمائی ہے ہمارے لیے، ہم اس میں سے رہنمائی ہے، ہدایت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ غار میں چلے گئے، تو انہوں نے کہا ساتھ اب آگے ان کی کرامات کا ذکر ہو رہا ہے۔ پہلے ان کا ذکر ہوا اصحاب کہف کا کہ ان کی ایمانی حالت کیسے تھی کہ ظالم جابر بادشاہ کے سامنے بھی کلمہ حق کہنے سے وہ گھبرائے نہیں، کترائے نہیں۔ ظالم بادشاہ کے سامنے بھی کلمہ حق بلند کر دیا، جس طرح آقا علیہ السلام نے اسی بارے میں فرمایا ہے افضل الجہادی کلمۃ حق عند سلطان جائر، ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا وہ سب سے افضل جہاد ہے، کیونکہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنے کا انجام اسی طرح ہوتا ہے جس طرح فرعون نے جادوگروں کو قتل کروا دیا۔ وہ بھی ظالم تھا نا، اپنے زمانے کا ظالم جابر، جب جادوگر نے کلمہ پڑھا اس نے کہا میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا،
میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا. تو اس نے ایسے کیا, جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے, ان کو سولی چڑھا دیا, مگر انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے خوف کی وجہ سے اپنے رب کو نہیں چھوڑیں گے. سبحان اللہ. اپنے رب کو نہیں چھوڑیں گے. امام حسین کی قربانی دے کے انہوں نے بھی حق کی خاطر قربانی دی, حق کی خاطر سارا حق وعدہ قربان کروا دیا, شہید کروا دیا, مگر کلمہ حق سے پیچھے نہیں ہٹے. یہ ضرور انہوں نے اتمام حجت کی. میدان کربلا میں انہوں نے جب عمر بن سعد آیا, کہا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو, میں اس سے بدھ بات کروں گا, یا مجھے شام کے گرد و نواح میں کسی علاقے میں جانے دو, میں وہاں اپنی مزید امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دوں گا. 2-3 آپشن انہوں نے دی تھی اس کے سامنے, تاکہ لوگوں کے سامنے اتمام حجت آ گئے. مگر جو ایک انہوں نے کلمہ حق بیان کیا تھا یزید کی بیعت کے خلاف, وہ اس کلمہ حق سے پیچھے نہیں ہٹے, اس کلمہ حق سے پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے یہ کسی اپنے خطبے میں جملے میں نہیں فرمایا کہ میں یزید کی بیعت کر لوں گا, نہیں, جو کلمہ حق بیان کیا تھا اس سے پیچھے نہیں ہٹے. وہ ظالم فوج نے کہا ہم آپ کو کہیں نہیں جانے دیں گے, ادھر ہی ہمارا فیصلہ ہوگا. اور پھر واقعہ کربلا رونما ہوا. تو انہوں نے کہا آؤ ہم غار میں چلتے ہیں. آگے اصحاب کہف کی کرامات کا ذکر آ رہا ہے. وہ کہنے لگے ینشر لکم ربکم من رحمتہ, تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کو کشادہ کر دے گا. سبحان اللہ. یعنی جو بندہ کامل مومن ہوتا ہے, صاحب ایمان, صاحب تقوی, صاحب عبادت, صاحب مجاہدہ, اللہ تعالیٰ اس پر الہام فرما دیتا ہے, اس کو اللہ پاک کی طرف سے ہدایت مل جاتی ہے, بصیرت ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کہا تمہارا رب تمہارا اپنی رحمت تم پر کشادہ کر دے گا. وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا, اور تمہارے لیے تمہارے کام میں آسانی کر دے گا. سبحان اللہ. یہ ان کے جملے, یہ ان کی کرامت ہے. وہ آنے والا غار میں اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ ہمیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اللہ پاک سے بہتری کی امید رکھتے تھے. تو اللہ پاک نے یہ جملے ان کی زبان سے جاری کر دیے کہ ہمارے لیے ہمارا معاملہ بھی بہتر ہو جائے گا, آسانی ہو جائے گی, اور اللہ پاک ہمیں رحمت بھی عطا فرمائے گا. تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مزید ان کی کرامات ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ, اور آپ دیکھتے ہیں سورج کو جس وقت طلوع ہوتا ہے تو طلوع ہوتے ہوئے اس غار سے جس غار میں وہ لیٹے ہوئے ہیں اپنی دائیں جانب سے ہٹ جاتا ہے. سبحان اللہ. دائیں جانب ہٹ جاتا ہے. ان کا غار مشرق مغرب سائڈ پر نہیں تھا, شمال جنوب کی سائڈ پر تھا. تو سورج کی روشنی اس کے اندر نہیں تھی جاتی. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب سورج طلوع ہوتا تو وہ دائیں جانب ہٹ کر اس کی روشنی اس غار کے اندر پڑتی تاکہ ان کے جسم صحیح سلامت رہے. سبحان اللہ. کیا ہم روز سورج کو دیکھتے ہیں؟ روز سورج طلوع ہوتا ہے, بلند ہوتا ہے, زوال پر غروب کی طرف سارا. کبھی ہم نے سورج کو ہٹتے ہوئے دیکھا ہے؟ دائیں بائیں ہٹتا ہو دیکھا ہے؟ یہ اللہ پاک کی کا طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الشمس تجری لمستقر لها, کہ ہم نے سورج کو بنایا وہ اپنے مدار پر چل رہا ہے. یہ اس کی سنت اور یہ اس کا طریقہ ہے. چاند بھی اپنے مدار پر چل رہا ہے, مگر جب اللہ والے اس کے مقرر بندے جب ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی سنت کو بھی بدل دیتا ہے اور
سبحان اللہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ. یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اہل اللہ کی وجہ سے اللہ تعالی نظام شمسی کے نظام کو بھی بدل دیتا ہے. بعض لوگ جب اہل اللہ اولیاء صالحین مقربین کے اس طرح خلاف امور واقعات پڑھتے ہیں، کرامات پڑھتے ہیں، معجزات پڑھتے ہیں، تو اپنی عقل پر، ناقص عقل پر، ایسی ناقص عقل کہ جب انتہائی دھوپ ہو یا گرمیوں کا دن ہو تو ہمیں دور سے وہ چمکتی ہوئی زمین ایسے نظر آتی ہے جیسے پانی ہو. سیراب نظر آتی ہے یا نہیں؟ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے. تو ایسی عقل پر پرکھتے ہوئے، اپنے اعضاء پر پرکھتے ہوئے، اپنی ظاہر بینی پر، اعضاء پر پرکھتے ہوئے وہ اولیاء و صالحین کی کرامات اور انبیاء کے معجزات کا رد کرتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا اے لوگوں تم کس کس چیز کا رد کرو گے؟ تمہارا معاملہ جدا ہے، میرے ولیوں دوستوں کا معاملہ جدا ہے. میں تو اپنے ولیوں دوستوں کی وجہ سے سورج کے راستے بھی بدل دیتا. سبحان اللہ سورج کے راستے بھی اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ. اب سورج کو دیکھتے جب طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب کترا جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو ان سے بائیں جانب کترا جاتا ہے. طلوع ہوتے ہوئے بھی دائیں جانب، غروب ہوتے ہوئے بھی بائیں جانب. اللہ تعالیٰ نے ان کی کرامت کو بیان کیا کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورج کے نظام کو بدل دیا. اور کتنے 100 سال بدلا یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے نظام کو بدل دیا اور فرمایا وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. اور وہ اس غار میں لیٹے ہوئے تھے، اتنا عرصہ وہ لیٹے رہے. اتنی بڑی نشانیاں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ. لوگوں یہ جو اللہ تعالیٰ اپنے اہل اللہ سے، اولیاء و صالحین سے، مقربین سے سورج ان کے واسطے، سورج کے راستے بدل رہا ہے، یہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ہے. سبحان اللہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. تم اسے اپنی عقل پر قیاس نہ کرو. اولیاء و صالحین کے معاملات کو اپنی عقل پر قیاس نہ کرو کہ ان کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں. پھر فرمایا من یہد اللہ فہو المہتدی. جسے اللہ ہدایت دے دے وہ ہدایت پانے والا ہے. وَمَن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا. اور جسے وہ گمراہ کر دے آپ اس کے لیے نہ کوئی ولی پائیں گے نہ مرشد پائیں گے. عجیب بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کسی مقام پر بھی اس جیسا اسلوب نہیں اختیار کیا. یہاں یہ اسلوب اختیار کیا ہے کہ جسے اللہ ہدایت دے دے وہ ہدایت پانے والا ہے، اور جسے گمراہ کر دے آپ اس کے لیے نہ کوئی ولی پائیں گے نہ مرشد. ولی یا مرشدہ کے لفظ ہیں. ولی کہتے ہیں مددگار کو، دوست کو، مقتدا کو. مرشد کہتے ہیں ہادی کو، ہدایت دینے والے کو، رہنمائی کرنے والے کو. تو فرمایا نہ اس کے لیے کوئی مرشد پائیں گے نہ ولی پائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں جملوں کو جوڑ کر بتا دیا کہ جس کا کوئی ولی اور مرشد ہوتا ہے وہی ان کلامات کو حق جانتا ہے، اور جس کا کوئی ولی اور مرشد نہیں ہوتا وہ بھٹک جاتا ہے. سبحان اللہ. بے شک بے وہ شک. بھٹک جاتا ہے، پھسل جاتا ہے. وہ اپنی عقل پر قیاس کرتا ہے، ناقصوں کے پیچھے چلتا ہے، جاہلوں کے پیچھے چلتا ہے، گمراہوں کے پیچھے چلتا ہے. اولیاء صالحین کی کرامات ان کے مقامات کو جھک جاتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا نام کے لیے کوئی ولی پائیں گے نہ مرشد پائیں گے. جس کا ولی اور مرشد ہوتا ہے وہی اسے راہ
راہ ہدایت پر ڈالتا ہے بے شک کہ ولی اللہ کا مقام اولیاء و صالحین کا مقام یہ ہے، ان کو ایسا مقام بھی نصیب ہوتا ہے کہ جو ان کی زبان سے نکلتا ہے اللہ اسے پورا کر دیتا ہے، اور اللہ ان کی وجہ سے اپنے سورج کے نظام کو بدل دیتا ہے، سبحان اللہ بے شک اپنے سورج کے نظام کو بدل دیتا ہے۔ یہ 3 کرامات ذکر ہوئی، آگے بھی آ رہے وہ ہم انشاءاللہ اگلے جمعہ بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔